الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سب درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت ساری نشانیاں اس کی کہ ہر چیز میں ہی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جو ہے زمین اور آسمانوں کا بے مثال بنانے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ از اے اوریجینیٹر آف ارتھ اینڈ ہیون، فالق الحب والنوا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ دیکھو سیڈ گرین کے اندر سے، اس کے اندر سے کیسے سپلٹ اور سپراؤٹ اسے کرتا ہے جو ہے فروٹ سٹون کو، اور اتنی سخت گٹھلی میں سے کیسے جو ہے وہ پودوں کو اور جو ہے فصلوں کو پیدا کر دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آسمانوں کا زمینوں کا بنانے والا، اور اس کے اندر انسانوں کا جنات کا اور فرشتوں کا ہر چیز کا بنانے والا ہے. اور اسی کے اندر سے فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے وَمِنْ آیَاتِهِ and among his sign is this أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. So he created for you wives from yourself. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ اگر کسی جنات میں سے بنا دیتا ہماری بیوی یا حیوانات میں سے بنا دیتا، جانور بنا دیتا، تو پھر انسان کو وہ سکون حاصل نہ ہوتا. کہ وہ جانور تو نہیں اسے بول سکتا تھا، لیکن بیوی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کو پیدا کس لیے کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. So you may find tranquility in them. You may find repose in them. کہ آپ ان میں سے سکون حاصل کر سکو. تو اس سے ایک جو ہے اس شادی کا مقصد بتایا گیا، نکاح کا مقصد بتایا گیا، میرج کا، کہ یہ آپ کے لیے سکون کا باعث ہے. اور جس میں سکون نہیں تو پھر تو وہ بھائی شادی ہی نہیں. تو مین آج آپ کسی کو اتنی جن لوگوں کے نکاح پڑھاتے ہو، سم ٹائم میں انہیں پوچھتا ہوں کہ واٹ از دا پرپز آف میرج، تو بیچارہ وہ شادی کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں تو بلیو می دے ڈونٹ نو کہ کیا پرپز ہے کہ ہیو اے فیملی، یہ وہ ایسے جو آپ دیں گے. اب آپ نے ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے، اس کے لیے جو ہے دیکھو اتنی موٹی بک جو ہے آپ پڑھتے ہیں، اس کے لیے اتنے کویسچن ہیں.
اور جس زندگی کو پوری زندگی کو ڈرائیو کرنا ہے وائف کے ساتھ، اس کے لیے اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ انسان اللہ رب العزت کے حکموں کو پڑھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ لے، آپ کے فرمانوں کو دیکھ لے۔ اور جن کو آپ کہو بھی کہ پری کاؤنسلنگ کے لیے بھائی آ جاؤ میرج کی، تو وہ جو ہے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پھر جو ہے فیملیاں بڑی جلدی ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو جب بندے کو پرپز کا پتہ ہو نا، تو ہمیں بھی آپ نے یہ پرپز کو سمجھنا چاہیے جو شادی شدہ ہیں، کہ بھائی ہمارا ایک پرپز کیا ہے کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا۔ ہم سکون دیں گے تو سکون ملے گا، یہ تو نہیں ہوگا بھائی وٹس گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ تو جو ہم دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنیں گے اپنی بیوی کے لیے، تو پھر بیوی بھی ہمارے لیے سکون کا باعث بنے گی۔ اور فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، and he has created among you the love and mercy, affection and kindness۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اندر محبت اور مہربانی کو جو ہے وہ ڈال دیا، کہ دیکھو پہلے اجنبی تھے، جو ہی مل جاتے ہیں تو اب کتنی محبت پیدا ہو جاتی۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کے لیے مہربان، مرسیفل اور کائنڈنس ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہے محبت جو ہے اس کو وارم اپ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں ان دا بگننگ کیا ہوتا ہے کہ بیوی بڑی محبت کرتی ہے، بندہ بعد میں سوچتا ہے کہ اب تو بیوی کی وہ محبت نہیں۔ بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ بیچاری پہلے یہ بچے نہیں تھے، اب اس کے پاس بیٹے بھی آ گئے، بیٹیاں بھی آ گئی، اب لو جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، اتنی اٹینشن آپ کو نہیں مل رہی، لیکن اب جو ہے نا وہ کئی دفعہ کہتے ہیں جی پہلے جیسی تھی اب نہیں ہے ویسے۔ تو خاوند کو بھی بیوی سم ٹائم سمجھتی ہے کہ پہلے جیسا تھا اب نہیں جی کیئر کرتا، کہ بھائی اس کے اوپر بھی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، کہ جب اولاد ہو گئی تو بیچارے کو زیادہ کام کرنا پڑتا۔ تو اس لیے محبت جو ہے اس کو جتنا زیادہ آپ وارم اپ کرتے رہیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب گھر میں جاتے ہیں باہر تو پھر بھی کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یو لک نائس، لیکن اپنی بیوی کو وہ جو ہے کپڑے پہنے بھی ہوں تو اس کو سم ٹائم نظر نہیں آتا، اس کو نہیں کہے گا کہ بڑی خوبصورت بڑی اچھی لگ رہی۔ اور تو اس لیے جو ہے محبت کو وارم اپ کرنا چاہیے، اور آپ جتنا زیادہ اپریشیٹ کریں گے اتنا جو ہے نا یہ محبت بڑھے گی۔ اور جہاں پہ اپریشیشن نہیں ہوتی، ہمیشہ کریٹیسائز کرنا، نکتہ چینی کرنا، تو اس سے کیا ہے نفرت بڑھتی ہے۔ اور اپریشیشن سے انسان کے اندر جو ہے نا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس سے بہتر بننے کا۔ جیسے ایک شیخ تھے، وہ اپنے کسی شاگرد کے گھر گئے، کھانے پہ انہوں نے انوائٹ کیا، اب وہ کھانا کھایا ان کے پاس، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنی بیٹی کو نا شکریہ کہہ دوں، تو اسکرین کے پیچھے انہوں نے ان سے بات کرنی شروع کر دی، اور وہ جو شاگرد تھا وہ باہر نکل گیا۔ اب انہوں نے اس کو کہا کہ بیٹی ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے بڑا ذائقہ رکھا ہے، ویری ویری ڈیلیشیس فوڈ، بہت ہی جو ہے نا اچھا کھانا تھا، بڑا لذیذ تھا۔ تو وہ اب وہ نا اس نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی میرے زبان سے کوئی سلپ تو نہیں ہو گیا ایسے ورڈ۔ انہوں نے کہا بیٹا معاف کر دینا، میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ دی۔ اس نے کہا حضرت آپ نے ایک دفعہ گھر میں میرے کھانا کھایا ہے اور اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، یہ میرا بندہ روزانہ کھاتا ہے، تو اس نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، تو میں سمجھتی ہوں پتہ نہیں میرا کھانا ہی نہیں اچھا۔ انہوں نے پھر آن دا وے، بعد میں تو لطیفہ ہی بن گیا، انہوں نے پھر آن دا وے نا اپنے شاگرد کو سمجھایا کہ بھائی اللہ کے بندے جب کھانا بیوی رکھے تو اس کی نا جو ہے تعریف کیا کرو، اور اس بیچاری نے اتنی مشکل سے پکایا ہوتا ہے۔ اگلے دن جب وہ لنچ پہ گھر آیا، جناب بیوی نے لا کے رکھا کھانا، اب جو کھانے لگا تو ہر نوالے پہ کیا بات ہے، بڑا مزیدار ہے، بڑا اچھا ہے۔ بیوی نے اور رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا پہلے پتہ نہیں کمپلینیں کرتی، اب کیا ہو گیا بھائی، اب تو تعریفیں کر رہا ہوں رو رہی ہے۔ اس نے کہا بھائی رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا روزانہ میں پکاتی ہوں کوئی تعریف نہیں، آج ہمسائی نے بھیجا ہے تو آج بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ بھائی یہ ہے کہ ہمیں اپنی بیوی کے ہاتھ کا بھی تو پہچان لینا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ پاک نے اس میں رکھا ہے کہ جتنا آپ اپریشیٹ کریں گے یہ محبت جو ہے بڑھے گی۔
اور اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ، بے شک اس کے اندر بڑے ایویڈنس اینڈ پروفس ہیں ان لوگوں کے لیے دوز ہو گیو ریفلیکٹ، کہ جو اس کے اندر سوچ جو ہے فکر رکھتے ہیں اور جو ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا متاع، دس ورلڈ از اے treasures of gold, treasures of silvers and vegetations and fruits, and وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْإِمْرَاتُ الصَّالِحَةُ. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said the best thing in the treasure, pious wife. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا متاعٌ، یہ دنیا جو ہے ساری کی ساری خزانے ہیں، فائدے کی چیزیں ہیں اس میں، اور فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِهَا، اور اس دنیا کی سب سے فائدہ مند، سب سے بہترین چیز خزانے میں جو ہے المرأۃ الصالحہ، فرمایا کہ نیک بیوی ہے۔ اب بھائی یہ بیویاں جو ہے نا نیک، آسمانوں سے نہیں گرتی کہ بھائی ایسے بن جاتی ہیں، اس کے لیے گھر میں مرد ہی ایفرٹ کرتے ہیں۔ جیسے آپ تو یہاں سن کے چلے گئے، لیکن آپ سوچیں کہ ہم نے اپنی بیویوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے کہ ان کی دینی تعلیم کے لیے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ مرد جن کے جو اپنے گھر کے بیوی اور بچوں کی تعلیم کا جو ہے بندوبست نہیں کرتے، تعلیم و تربیت کا، ان مردوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ جو آج ہم نہیں کرتے تو کل پھر اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، کہ وہ جو بیوی جس بیچاری کو نہیں پتہ اللہ پاک کے حکم کیا ہے، تو پھر بھائی وہ اس خاوند کو کیسے اس کی قدر کو جاننے کی۔ تو جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کو بتایا کہ سب سے بہترین چیز خزانے کی یہ تمہاری بیوی ہے، جس کو آج ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ تو صرف باورچن ہے، کھانے پکانے کے لیے آئی ہے، اور یہ جو ہے کپڑے دھونے کے لیے یعنی دوبن ہے، یا گھر کی صفائی کرنے کے لیے ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں فرمایا کہ سب سے بیسٹ جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی دنیا کے اندر بڑے سے بڑے اولیاء اللہ ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے کام کیے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے ماں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو وہ بیوی جو ہے آپ کے بچوں کو بنانے والی ہے، وہ پہلی بنیاد ہے۔ لیکن اگر بیچارہ بچہ جو ہے اس کو ڈے کیئر میں چھوڑ دے گا بندہ، اور پھر ان سے ایکسپیکٹ کرے گا پیار بعد میں، یا دن رات بیوی اور خاوند کام پہ رہیں گے، اور پھر ان بچوں کا بیچاروں کی کون جو ہے تعلیم اور تربیت کرے گا؟ اور بیوی کو بھی بیچاری کو اپنے دینی معاملات کا پتہ نہیں ہوگا، وہ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی پھر ان کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کی جو ہے سب سے بیسٹ پراپرٹی جو ہے آپ کی اولاد ہے، اور اس کو بنانے کے لیے سب سے بیسٹ چیز آپ کی وائف ہے۔ ایک ماں ہے نا، وہ اپنے بچوں کے سامنے اسی باپ کو ولی اللہ بنا سکتی ہے، چاہے وہ نہ بھی ہو، لیکن وہی ماں جو ہے بچوں کے سامنے ولی اللہ بھی ہو تو اس کو سب سے برا انسان ثابت کر سکتی کہ یہی سب سے برا انسان ہے۔ اس لیے دیکھو کہ انسان، اس کا باپ اچھا بھی ہوگا، اگر اسے پوچھو نا کہ تجھے سب سے زیادہ کس سے نفرت ہے، تو کہے گا باپ سے۔ باپ سے ایسے نفرت کریں گے جیسے پاپ سے، کیونکہ جب ماں ڈس رسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کے سامنے جو ہے اس کو برا بلا کہہ رہی ہوتی ہے، تو یہ بچے کبھی بھی اس کی عزت اور رسپیکٹ نہیں کریں گے۔ اور یہ جو دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام کیے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے سارے بنگال کا اور برے صغیر کا، ادھر کا سارے کا دورہ کیا نا، ہندوستان کا، ادھر پاکستان، تو جب وہ واپس آئے، اس وقت تو پاکستان نہیں تھا، لیکن اس برے صغیر کا جب دورہ کر کے واپس آئے تو اپنی امی جان سے کہا، بڑے خوش ہو کے کہا کہ امی جان 70,000 ہندوؤں نے نا اسلام قبول کیا، اور 70 لاکھ جو مسلمان ہیں انہوں نے بیعت اسلام، مطلب کہ اپنے جو ہے بیعت کی جو ہے تجدید کی، اور وہ جو ہے بیعت ہوئے 70 لاکھ لوگ۔ تو ان کی امی جان نے فرمایا کہ بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں، اس میں میرا کمال ہے،
تو انہوں نے پوچھا کہ امی جان وہ کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا۔ یہ تو ایک وہ اپنا سائن بتا رہے ہیں، اور دیکھیں کہ انہوں نے ایسی تربیت کی کہ ایک بچہ جو ہے اس کے اوپر دیکھیں کہ آج وہاں پہ ہندو بھی اور سکھ بھی ہر ایک پہنچا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو بیویاں ہیں میرے بھائیوں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کی نیکوکاری 100 بندوں کو نیکوکار بناتی ہے، اور ایک عورت کی بدکاری 1000 بندے کو بدکار بناتی ہے۔ تو اس لیے جو بھائی دیکھو کہ فیکٹریاں ہیں نیک بنانے کی، تو ہم ان کے ساتھ جو ہے کیسا معاملہ کر رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی سمجھایا کہ اتنی، ایک دفعہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین تشریف فرما تھے، مہاجرین اور انصار سب وہاں بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، تو فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ آیا، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، اور اس کے بعد صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو چوپائے بھی جو ہے جب سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی حکم دے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صرف رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی عزت کرو، اور فرمایا کہ اگر میری امت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے۔ تو میری بہنیں جو آج اپنے خاوندوں کی قدر نہیں سمجھتی، ان کو چاہیے دیکھیں کہ جو بیوی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ المرأۃ اذا صلت خمسہا، کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، اور جو ہے مہینے کے روزے رکھتی ہے، یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، کہ ہر روز 5 وقت کی نماز جو فرض ہے وہ پڑھتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ The lady who offer 5 time prayer and observe fast month of Ramadan and protect her chastity and ata'at balaha and obey her husband۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا حشر کے دن، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، کہ اے خوش نصیب عورت، تو 8 جنت کے دروازوں میں سے جس میں چاہے اس میں سے داخل ہو جا۔ اب دیکھو میری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے بندوں کے لیے تو بڑے چیلنجز ہیں کہ بھائی انہوں نے حلال کمایا یا حرام کمایا، اور انہوں نے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی یا کہ نہیں، لیکن عورتوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان رکھا ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے 8 جنت کے دروازے کھول دیں کہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو کتنا آسان ہے ہماری بہنوں کے لیے، اور مردوں کے لیے تو بڑے چیلنجز ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے بہت جتنا بھی ہو سکے میرے بھائی اور بہنوں، ہمیں اپنی گھر کی تعلیم روزانہ جو ہے ایک آیت مبارک لے لیں، 1-2 حدیث پاک اپنے بچوں کو گیدر کر کے، تو آپ وہاں پہ جو ہے اکٹھا کر کے تو ضرور وہ آیت مبارک کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ، اور جو ہے ہر روز جو ہے بیٹھ کے تھوڑا اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اس سے دیکھیں کہ آپ کے گھر کے اوپر بڑی اللہ رب العزت کی رحمتیں آئیں گی، اور جس گھر میں جتنا زیادہ میاں بیوی کے اندر پیار ہوتا ہے ان کے اوپر بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دیتا ہے محبت سے ثواب کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اس کو نیکی عطا کرتے ہیں، اور اس طرح بیوی جو ہے خاوند کے منہ میں لقمہ دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خاوند بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، اور آف کورس کہ بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کئی دفعہ دیکھو کہ ساری رات تہجدیں پڑھتا ہے بندہ،
اور بڑے بڑے جو ہے روزے رکھتا ہے، لیکن گھر میں ایسے ہوتا ہے جیسے تھانے دار ہوتا ہے، تو بھائی اس کی نمازوں کا پھر وہ فائدہ تو نہیں اسے ہوگا کہ اگر بیوی جو ہے اس سے خوش نہیں اور ان کے ساتھ سختی والا. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور اس بندی سے محبت کرتے ہیں جو ہر معاملے میں بڑا جنٹل، بڑا سافٹ ہوتا ہے. تو اس لیے جتنی بھی ہماری بہنیں بھی جو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے خامدوں کے ساتھ جتنی شرینی والی زبان باہر ہوتی ہے اتنی کبھی گھر میں یوز کریں تو ان کا گھر جو ہے اس میں جنت سا ماحول بن جائے. اور جب باہر دیکھیں تو دیکھو کئی دفعہ خامند بھی اور بیویاں بھی باہر تو اتنے مسکرا کے بول رہے ہوتے ہیں اور جو ہے دوسروں کے ساتھ اتنے خوشی کے ساتھ اظہار کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے گھر میں بات آتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جس سے ساری دنیا کی کڑواہٹ ان کے زبان میں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس سے محفوظ فرمائے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم لأہلی، the best among you the one who is good towards his family. کیونکہ میرے بھائیو یہ آپ کے گھر کا آپ کے اوپر فرض ہے، یہ جو ہے گھر کا معاملہ جو ہے یہ آپ کے اوپر فرض ہے. دوسری جگہ نفل ہے، آپ کسی نیبر کی یا کسی جو ہے دوسروں کی کرتے ہیں الحمدللہ جو کہ کرنی چاہیے، لیکن یہ فرض ہے. دوست احباب کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ان کی خدمت کرنا اچھی بات ہے، لیکن آپ کی بیوی کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے ماں باپ کا یہ آپ کے اوپر فرض ہیں یہ چیزیں. تو کئی دفعہ لوگ باہر تو بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ برے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ برے. تو بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر مومن وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے. اور فرمایا انا خیرکم لأہلی، اور دیکھو کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کتنا اچھا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ says رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in his whole life he never struck his wife and he never yelled at them. کتنی بڑی لائف ہے. تو پوری زندگی میں کبھی فرمایا کہ نہ کسی بیوی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا نہ ڈانٹا. تو آپ پولیس اسٹیشنوں میں آج چلے جائیں ہاں تو سب سے زیادہ مارنے کے کیس ہمارے مسلمانوں کے ہی ہوتے ہیں. بھائی ایک بندہ تھا وہ مجھے کہہ رہے حضرت جناب وہ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بیویوں کو مارو. وہ اللہ کے بندے قرآن ہے تو اس کی تفسیر کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ اجمعین. کبھی کسی صحابی کا واقعہ سنا کہ اس نے بیوی کو مارا؟ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا؟ تو ایسے عجیب لوگ ہیں. آج ہم جو ہے اپنی مرضی کی آیت جو حصہ ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، بھائی آپ بات کو تو سمجھو کہ بھائی یہ تو نہیں کہا کہ نمک کم تھا مارنا شروع کر دو، آپ نے جو ہے کپڑے نہیں دھلے ملے تو مارنا شروع کر دو، کپڑے استری نہیں تھے مارنا شروع کر دو، گھر کی صفائی نہیں ہوئی تھی مارنا شروع کر دو، بچوں کو نہیں نہلایا مارنا شروع کر دو. بھائی وہ یہ ہے کہ اگر کسی بیوی نے بہت برائی کی، شرمناک کام کیا جو ہے، تو اس کے اوپر کیا اسے آئس کریم میں کھلاؤ گے؟ وہ بھی مطلب کہ آپ کو حکم دیا کہ بھائی یا تو اسے چھوڑ دو، اگر نہیں سنبھلتی تو وہ بھی کسی حکم نہیں کہ بھائی اس کے چہرے پہ مارو یا کہیں ایسی. تو بھائی اللہ کے بندو ہم سارے لوگ جو ہے نا اصل حقیقت میں سمجھو کہ حضور قرآن کیا ہے، اس کی تفسیر کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن کی تفسیر. کہ بھائی اگر ہم نے دیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا ہیں، جنہوں نے پوری زندگی ان کو یل تک نہیں کیا، ان کو ڈانٹا نہیں، تو مارنے کی باتیں کہاں سے آپ لا رہے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو ہے اپنے گھروں میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس گھر میں جو ہے مرد اپنے ہاتھ کی حفاظت کرتے ہیں اور عورتیں اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہیں، اس گھر میں بڑی محبت پیدا ہو جاتی. So women should control on their tongue, so male they should control on their hand. اگر ایسے کریں گے تو گھر کے اندر جو ہے ایسا پیراڈائز کا جو ہے انوائرمنٹ بن جائے گا. اور
جو عورت جو ہے، کیونکہ مردوں کے اندر جمال کی بڑی طلب ہوتی ہے، بڑا گریڈ ہوتا ہے جمال کا، بیوٹی کا، تو جس مرد کے اندر سے یہ بیوٹی کا شہوت نکل جائے نا، بھائی رکھو صرف اپنی شہوت ہونی چاہیے لیکن اپنی بیوی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، تو جس مرد کے اندر سے یہ شہوت ختم ہو جائے گی نا جمال کی، وہ مرد ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اور جس عورت کے اندر مال کی شہوت ختم ہو جائے نا، شہوت ہو لیکن اتنی جتنی حلال حلال ہے، لیکن جب حرام کی آ جاتی ہے نا کہ بس بھائی فلاں کے پاس تو ایسا صوفہ ہے، ہمیں بھی ایسے ہی لینا ہے، چاہے برائبری سے لو، جو ہے اوور چارج کر کے لاؤ، چیٹ کر کے لاؤ، تو پھر وہ عورتیں سم ٹائم فورس کر دیتی ہیں۔ تو جس عورت میں مال کی شہوت ختم ہو جائے وہ ولی اللہ بن جاتی ہے، وہ ولیہ بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور جس مرد کے اندر اس کی آنکھوں کی حفاظت اس کو مل جائے کہ اس کے اندر جمال کی شہوت نکل جائے، اپنی بیوی کے علاوہ اس کو کوئی اچھی نہ لگے، تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت